انسان کو تین چیزیں سخت دھوکے میں مبتلا کر کے اس کا دنیا اور آخرت کا ناقابل تلافی نقصان کرتی ہیں، اور اگر آدمی ان تین دشمنوں کو نہ پہچانے، ان سے غافل ہو جائے، تو یہ تین دشمن اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ان تین دشمنوں میں پہلا دشمن انسان کا نفس امارہ ہے، جو اسے نیکی کے بجائے گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ دوسرا بڑا دشمن شیطان رجیم ہے کہ انسان نے اس دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اور تیسرا بڑا دشمن یہ چمکتی دمکتی دنیا جو بڑی دلکش ہے، جاذب نظر ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم کے بیٹے کے امتحان کے لیے اس دنیا کو پرکشش بنا دیا ہے، اس کو مزین کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ نے آدم کے بیٹے کو آزمانے کے لیے دنیا کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، بڑی دلکش جاذب نظر، یوں نظر آتی ہے جیسے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو گئے، بڑے بڑے دنیا کے لحاظ سے سمجھدار، دانا، عقل مند اور بینا، جو اپنے سامنے لوگوں کو مرتا دیکھتے تھے، وہ بھی یہ کہنے لگے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، تو پھر دوبارہ لوٹ آئیں گے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ وہ تو کہتے تھے آئینہ، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا، کہتے تھے ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپس لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے بھائیو، یعنی دنیا انسان کو اس دھوکے میں مبتلا کرتی ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ آخرت کب آئے گی۔ اور ہمارے ہاں ایک بات کہتے ہیں نا لوگ، ہے اے جان مٹھا او کس جٹھا، یہ پٹواری میں کہتے ہیں، اے جان مٹھا او کس جٹھا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ جملہ تو آدمی کے تردد اور شک کو واضح کر رہا ہے کہ آدمی کو اس بات کا شک ہے کہ وہ جہان آئے گا یا نہیں آئے گا، کب آئے گا پتہ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، میٹھا تو وہی جان ہے، وہی جہاں ہے۔ یہ جہاں بڑا کڑوا ہے، یہ دنیا بڑی کڑوی اور کسیلی ہے، میٹھی وہی جگہ ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی ہے، اس لیے کہ جس شے کو زندگی کا نام دیا جائے وہ آخرت ہی ہو سکتی ہے، جہاں ساری آسائشیں اویلیبل ہیں، جس کو جو شے مل گئی
اس سے کبھی چھینی نہیں جا سکتی، اس کو اس سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے چلا گیا، جو نعمتوں میں ہے ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں ہے، اب نعمتوں کو زوال نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا تو اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے کہ نبی علیہ السلام نے احادیث میں مثالیں دی ہیں۔ اگر اس کا آخرت کے ساتھ تقابل کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کیا اہمیت ہے، ایک تو ہماری نظر ہے نا، ہماری نظر میں دنیا ہی اصل ہے۔ کیوں؟ ہماری جو سوچ و فکر اور باغم دوڑ ہے نا، یہ بتلا رہی ہے اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ بے شک یہ کہتے پھریں، مجھے کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں میں صرف دنیا کی فکر تو نہیں کر رہا، دنیا ہی کے لیے پریشان تو نہیں ہوں۔ تو اس کا جواب مجھے میرا ضمیر یہ دیتا کہ ہاں ایسے ہے، تو آخرت کی اس سے زیادہ فکر کیا کر۔ آپ اپنی فکر کو دیکھیں، آپ کی فکر کیا ہے، یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ دنیا کے چاہنے والے ہیں یا آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ یہ میں اور آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے اور فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری فکر، ہماری ترجیح اول جسے ٹاپ پرائیورٹی کہتے ہیں، وہ دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا کے اثاثے ہیں، دنیا کی باغم دوڑ ہے، دنیا ہی کی فکر ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ میری ترجیح دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ترجیح بحیثیت مسلمان آخرت ہونی چاہیے۔ اس آخرت کو سوچ و فکر میں داخل کرو۔ اگر اس آخرت کی فکر کو اپنی سوچ و فکر میں داخل نہیں کرو گے، پھر عبادات روٹین ہوں گی، جیسے ہماری عبادات ہیں کہ ہمیں عادت ہو گئی، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، باقی ہم یہاں بھی دنیا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، مجھے دیانتداری سے اپنے اندر کو دیکھنا تو چاہیے نا۔ چلو آپ کو میں نہ بتاؤں، اپنے آپ سے تو بات کروں نا، مجھے میرا ضمیر بتا دے گا تو کہاں کھڑا ہے۔ انسان کے اندر کا ایک ضمیر، یعنی اندر کا ایک انسان ہوتا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، یہ وائس آف کانشینس ہے، اور یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ آپ کو سچ بتلائے گا اگر زندہ ہے۔ ہاں اگر مردہ ہے تو پھر تو بولنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر زندہ ضمیر ہے تو یہ آپ کو بتا دے گا آپ کہاں کھڑے ہیں، لیکن اگر دیانتداری سے آپ اپنے آپ سے سوال کریں تب ممکن ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا ہماری نظر میں تو سب کچھ ہے، اسی کے لیے دوڑ ہے، اسی کے لیے لڑائی ہے، اسی کے لیے ناراضی ہے، اسی کے لیے دل لگی ہے، ورنہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارا طرز عمل، کسی سے کام ہو اور مطلب ہو ہم کتنے با اخلاق ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم اس لیے کسی سے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں کہ نہیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف ایک مطلب ہے کہ میں جس درست راستے پر چل رہا ہوں یہ بھی میرے قریب آ جائے، اس کو اللہ کے دین کی دعوت دوں، اس کی بھی اصلاح ہو جائے، میرا ساتھی بن جائے، اس کی بھی عاقبت سنور جائے۔ اس کے لیے ہم کتنے با اخلاق ہیں بھائی۔ اس کے لیے تو ہمارے ساتھ جو کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے یا ادھر وضو کر رہا ہو تو شامت آ جاتی ہے، اگر زیادہ سے نلکا کھول لے تھوڑا سا زیادہ فوراً بول پڑتے ہیں، ہم کو نیا بندہ آ جائے جو ہماری روٹین سے، اوے بھائی یہ ذرا بند کرو اس کو۔ یعنی ہمارا ایک وقت میں ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیے، ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیے کہ اگر ہمیں اس سے کوئی کام ہو دنیا کا، وہ حقیر سا کام جو ہو جائے تب بھی ہماری دنیا ہی رہے گی، کچھ نہیں بگڑے گا، وہ کام ہونے سے کچھ بنے گا نہیں، وہ نہ ہونے سے کچھ بگڑے گا نہیں، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ وہ کام میری زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ایک کام، لیکن ہم دیکھیے اس کے لیے ہم کتنے دوسرے کے سامنے با اخلاق ہوتے ہیں، اوبلائج ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بالکل ہماری کوئی کیفیت اور طرز عمل ہی اور ہوتا ہے۔
اور جس سے کام نہیں ہے اسے ہم ہاتھ پلانا پسند نہیں کرتے. پھر ہماری پرائیورٹی دنیا ہوئی نا، پھر ہماری ترجیح دنیا ہوئی، پھر ہم دنیا کے بندے ہوئے. دنیا کا چھوٹا سا فائدہ، چھوٹا سا دنیا کا ایک کام، صرف ایک کام، زیادہ نہیں، جو ہو جائے تب بھی ہم مریخ پر نہیں پہنچ جائیں گے، اور اگر نہ ہو تو مر نہیں جائیں گے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر جب تک یہ نہیں آئے گی، ہم اپنے آپ کو درست راستے پر چلا نہیں پائیں گے. اور دنیا اتنی حقیر ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، دنیا اتنی حقیر ہے، وہ کہتے ہیں اس سے حقیر کوئی شے نہیں ہے، اس سے کم تر کوئی شے نہیں ہے. ابھی حدیث بھی سناؤں گا، ضمناً بات آ گئی ہے، امام ابن تیمیہ کی خوبصورت بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا مال اور عہدے، جاہ و منصب، ان کا نام ہے. جیسے کہ میں نے گزشتہ حدیث سے استدلال بھی کیا تھا گزشتہ جمعے، ماضی ابان جایان ارسل فی غنم بے افسد لہا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دنیا دو چیزوں کا نام ہے، ایک مال اور دوسرا جاہ و منصب. وہ کہتے ہیں اس کی انتہا کیا ہے؟ جاہ و منصب کی انتہا یہ ہے کہ آدمی فرعون جیسا حکمران بن جائے، کہ اتنی مضبوط سلطنت کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھنے لگا کہ میں رب ہوں، بلکہ یہی نہیں سمجھا، اس نے یہ سمجھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، چھوٹا رب نہیں، کسی رب کا معاون رب نہیں ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی. تو انجام کیا ہوا؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں دیکھیے، اللہ رب العزت نے اسے پانی میں غرق کر دیا، اور پھر رہتی دنیا تک اس کی لاش کو نشانی عبرت بنا دیا. اور مال کی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی قارون تک پہنچ جائے، اتنا مالدار ہو جائے، اتنے پیسے ہو جائیں. اب اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا. ابھی بھی وہ نیچے جا رہا ہے، ابھی بھی وہ نیچے جا رہا ہے، اور قیامت تک نیچے جاتا رہے گا. سو میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے نا، اس کی فکر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور یہ ایسی شے ہے، بلکہ ابن قیم کہتے ہیں، ایک قول نقل کرتے ہیں حسن رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے دل لگایا جائے ان میں سب سے بری چیز اور بے وفا چیز جس سے آدمی دل لگائے وہ دنیا ہے. اچھا، یہ دھوکہ بڑا زبردست دیتی ہے نا، ہے ہی دھوکے کی شے. جس مالک نے بنائی ہے نا، اس مالک کا نام کیا ہے جس نے دنیا بنائی ہے؟ اس کا نام ہے اللہ رب العالمین. اس نے بنا کے نا تو اس پر ایک سٹمپ لگا دی ہے. جیسے کمپنی کوئی شے بناتی ہے نا تو اس پر اپنی سٹمپ لگاتی ہے، یہ فلاں کمپنی کی ہے، یہ جوتا فلاں کمپنی کا ہے، یہ کپڑے فلاں مل کے ہیں، جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. بلکہ وہ پھر مونوپلائز کرتے ہیں، اس نام کو استعمال کرتے ہیں، جتنا مرضی ریٹ لگا لیں اس کا. ہم اس ٹریڈ مارک کو، اس کمپنی کے نام کو خریدتے ہیں. اصل میں نام ہوتا ہے نا جی، یہ ان کا کپڑا، وہ جتنے کا ہو ہم لے لیتے ہیں، بہت اچھا ہے. اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس پر یہ سٹمپ لگا دی ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، یہ بے وفا ہے، یہ ایسا دھوکہ دے گی تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں میری معلومات کے مطابق 2 جگہ یہ بات فرمائی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے. اب دھوکہ کیسے ہے کہ اس کا ظاہر کچھ ہے، اس کا باطن کچھ ہے. اپیرنس ورسز ریالٹی. یہ دیکھیں ذرا اس کی اپیرنس کیا ہے. بظاہر بڑی خوبصورت، جاذب نظر، دلکش، اپنی طرف کھینچنے والی، ایسے نظر آتا ہے ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کی ایک ایک شے میں بڑی رنگینی ہے. انسان اس کی طرف یوں جاتا ہے
جیسے میگنٹ لوہے اور پیتل وغیرہ کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسے کھینچتی ہے. یہ اس کی ظاہری شکل ہے. اور اندر کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر کچھ ہو حقیقت کچھ ہو. ہم کہتے ہیں نا فلاں نے دھوکہ دے دیا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہم تو بظاہر یہ سمجھے تھے، اندر کی کہانی کچھ اور تھی. یہ دنیا ظاہر میں تو کچھ اور نظر آ رہی ہے، اصل کہانی کچھ اور ہے. یہ مال، یہ عہدہ، اس کے لیے پوری دنیا میں لڑائی ہے. اور یہ آدمی کی دنیا کو، آدمی کی آخرت کو یہ مال کی طلب اور عہدے کا لالچ اتنا نقصان پہنچاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو گزشتہ خطبے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ مازیبان جایان اور سلاف غنم بے افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. آدمی کی آخرت کو، اس کی عاقبت کو دو چیزیں اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا آدمی کے آخرت کو یہ دو چیزیں تباہ کرتی ہیں. ایک مال کی غیر ضروری حرص اور عہدے کا غیر ضروری لالچ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، اس دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے دلکش بنا دیا ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. یہ بڑی حقیر شے ہے اللہ کی نظر میں. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا میں کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. اللہ کی نظر میں دنیا کی قیمت مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ پورے مچھر کی بات نہیں ہو رہی، مچھر کے ایک پر کی بات ہو رہی ہے. مچھر کے ایک پر کی کوئی قیمت ہے؟ جب پورے مچھر کی بھی کوئی قیمت ہے، کوئی اس کی حقیقت ہے، کوئی اس کی اصل ہے، وہ کوئی قیمتی شے ہے. فرمایا مچھر کے پر سے بھی کمتر ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافروں کو دنیا میں پانی کا گھونٹ نہ دیتے. آج دنیا میں اللہ نے کافروں کو سب کچھ دیا ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ حقیر شے ہے. اگر یہ کوئی قیمتی شے ہوتی، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت اور اہمیت ہوتی، تو کبھی اللہ اپنے دشمنوں کو کوئی شے نہ دیتے. اس لیے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو کوئی قیمتی چیز نہیں دیتے. جنت قیمتی ہے، اس کی ساری نعمتیں قیمتی ہیں. اللہ نے اپنے دشمنوں کو ایک نعمت بھی نہیں دینی. کتنی بڑی جنت، اس کی نعمتیں بے حساب، ایک نعمت بھی اللہ اپنے دشمنوں کو نہیں دیں گے. اور دنیا کی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے دشمنوں کو نہ دی ہو. دیکھیں یہ بات تو کلیئر کریں نا کہ یہ دنیا ہے کیا، ہم نے اس کو کتنا حاصل کرنا ہے، ہماری ڈومین کیا ہے دنیا کے حصول کی. یہ بات سمجھیے تب بات بنے گی. میں اس لیے اس کو تھوڑا سا لینتھی کر رہا ہوں، لمبا کر رہا ہوں اس کو بات کو، ورنہ یہ بات میں اسی خطبے میں بھی سم اپ کر سکتا تھا تاکہ ہم بات کو سمجھیں. اصل میں دنیا اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو دنیا میں پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا. اور دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اپنی انگلی، احدکم یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، باہر نکالے. جو انگلی کے ساتھ پانی لگا ہے وہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے. اب یہ تقابل ہو رہا ہے دنیا اور آخرت کا، اور یہ تقابل کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں یہ تقابل ہو رہا ہے جس کے سچا ہونے میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی رتی برابر شک کرے کافر ہو جائے گا.
دنیا اور آخرت میں کتنا بڑا فرق ہے، آپ ذرا فرق دیکھیے. پوری دنیا آپ کی، اس کی ساری نعمتیں، اس کی ساری عیش و نشاط کا سامان، وہ سارا پانی کا ایک قطرہ ہے، اور آخرت سمندر ہے. ندی اور نالا نہیں، دریا نہیں، سمندر جس کی گہرائی کا ابھی تک، سمندر جو ہے اس کا پانی اور انگلی کے ساتھ لگا پانی، یہ آپ کی پوری دنیا ہے. تو کیا نسبت ہے؟ اچھا دنیا کتنی حقیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے صحابہ ساتھ ہیں. راستے میں ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے. اچھا اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے السکا میت. وہ مردہ بکری کا بچہ ایسا بکری کا بچہ ہے جو نقص والا ہے، پورا بھی نہیں ہے. اس کے کان جو ہے نا، یہ اسکا میت کے 3 معنی کیے گئے ہیں. یا تو کان کٹا ہے، یا اس کے کان نہیں ہیں، یا اس کے کان چھوٹے ہیں. یہ تینوں باتیں نقص کی علامت ہیں. ویسے مردہ ہونا ہی تو بے فائدہ ہے نا. اگر وہ پورا سالم بکری کا بچہ ہوتا صحیح سلامت، پھر بھی جب مردہ ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بے وقت ہے. لیکن وہ مردہ بھی ہے اور اوپر سے نقص والا بھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی جو اسے 1 روپے کے عوض خرید لے. اس وقت کی کرنسی درہم تھی، آپ نے درہم کا نام لیا. ہماری کرنسی روپیہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں بھائی اسے 1 روپے میں خرید لے. تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون 1 درہم میں خریدے گا؟ کون اس مردہ بکری کے بچے پر اپنا 1 روپیہ ضائع کرے گا؟ کیا ضرورت ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، آپ نے قسم اٹھائی، واللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں دنیا اس مردہ بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے. میرے بھائیوں، کس بات کے لیے دنیا کا فساد ہے؟ کس کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے؟ کس کے لیے آخرت تباہ کی جا رہی ہے؟ کس کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے؟ کس کے لیے جرائم کی انتہا کی جا رہی ہے؟ کس کے لیے لوگوں کی بد دعائیں لی جا رہی ہیں؟ کس کے لیے ایک چپڑاسی سے لے کر صدر تک دنیا باولا ہے؟ ساری دنیا باولا ہو گئی ہے، ایسی ہے جیسے باولی. یہ چپڑاسی سے لے کر صدر تک، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ کرپشن، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اس روزی اور رزق کے لیے جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے. حضرت انسان، تجھے اللہ نے کوشش کا حکم دیا تھا کہ تو باہر نکل، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نیک نیتی سے اللہ کو یاد کر کے کوشش کر، بس یہ آپ کی ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری تو نہیں اللہ نے آپ کی لگائی کہ سب کو لوٹ لے. فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، قتل و غارت گری، خون ریزی، جو آئے جی میں کر تاکہ تجھے نوٹ مل جائیں، تاکہ تجھے مال مل جائے، تاکہ تجھے عہدہ اور منصب مل جائے، تاکہ تو کرسی پر بیٹھ جائے. کرسی پر بیٹھنے کے لیے تو جو چاہے کر. ایسے تو نہیں ہے. ایسا شخص دنیا کا بندہ ہے، اور اس دنیا کے بندے کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے، اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. سو میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو یہیں روکتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. بس یہ ایک چھوٹے سے نکتے کی میں نے وضاحت کی ہے کہ دنیا کتنی حقیر شے ہے، اور دوسرے نکتے کی یہ وضاحت کی ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھیں. اصل جو سوال آپ کے سامنے رکھا ہے آج کے خطبے میں وہ یہ ہے، میں جو اصل سوال سمجھتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، کہ میں اور آپ ذرا تنہائی میں ایک مرتبہ بیٹھ کر کہیں چھپ کے ہی بیٹھ جائیں، اپنے آپ سے سوال کریں تیری فکر کیا ہے، تیری ترجیح کیا ہے، تو کس کے لیے زیادہ بیتاب ہوتا ہے؟ کیا دنیا کے مال، اسباب اور دنیا کی دوڑ کے لیے، یا ایسے ہی تو آخرت کے لیے بھی بیتاب ہے کہ کہیں تیری آخرت
خراب نہ ہو جائے، تیری آخرت بن جائے، تیرا قبر میں کیا بنے گا، حشر کے دن کیا بنے گا، تو کر کیا رہا ہے، تو کس راستے پر چل رہا ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کر کے نا اگلے جمعے تک آپ بھی سوال کا جواب تلاش کریں، میں بھی تلاش کروں گا، اور اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے اس سے بات آگے بڑھائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔